ذکر اچھا نہیں لگتا جن کی نسلیں اچھی نہیں ہوتی. اچھا نہیں لگتا ہے. اب سنا اب توجہ کے ساتھ سنیے گا, بڑا عظیم پہلو ہے. آپ مجھے بتائیے عزیزوں, یہی مولا علی ہیں, قبلہ تائید کریں گے, یہی مولا علی ہیں, اور مولا نے امت سے جاتے جاتے ایک اعلان کیا. ایک رسول نے اعلان کیا تھا اور ایک علی نے اعلان کیا تھا. رسول نے اعلان کیا تھا کہ ہم تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں, دو گراقت چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایک کتاب خدا, دوسرے میری عطرت یعنی اہل بیت, اور جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے, کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اور تائید کریں گے ہمارے برادر مولانا شاکر صاحب قبلہ موجود ہے, یہ تائید کریں گے. رسول نے یہ بھی کہا کہ یہ دونوں شے آپس میں اتنی متصل ہیں کہ حد یہ ہے کہ مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کریں گی, حوض کوثر پر ملاقات کریں گی. اب امت فیصلہ کرے اور یہ مومنین گھر میں فیصلہ کریں. رسول نے قبلہ کیا کہا, تائید کریے گا. رسول نے کیا کہا, دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک کتاب خدا, دوسرے میری عطرت یعنی اہل بیت. جب تک ان سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اب مجھے نہیں معلوم کہ یہاں بیٹھ کے جملہ سنو گے یا اپنے گھر پہ جا کے سوچو گے. رسول نے یہ نہیں کہا کہ ایک ہلکی چھوڑ کے جا رہا ہوں. رسول نے قبلہ یہ تو فرمایا نہیں کہ نہیں بھائی, یہ تو فرمایا نہیں کہ ایک ہلکی چھوڑ کے جا رہا ہوں یا ایک بھاری چھوڑ کے جا رہا ہوں. رسول نے صرف یہی تو فرمایا کہ دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا وزن بھی ایک ہوگا. تھوڑا سا ساتھ دینا نا, انشاءاللہ گفتگو بڑی عظیم ہو جائے گی. دو وزنی چیزیں, میرے نوجوانوں ادھر دیکھنا میری طرف, دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک کتاب خدا اور میری عطرت یعنی اہل بیت. اب عزیزو آؤ ذرا, ہمارے برادر اکبر موجود ہیں, اب آپ یہ تائید کریں گے, آپ کو بتائیں گے کہ دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. آئیے اب کتاب خدا سے پوچھیں کہ تیرا وزن کتنا. کتاب خدا سے پوچھیں قبلہ کہ تیرا وزن کتنا. تو اب کتاب نے آواز دی کہ اگر یہ کتاب پہاڑ پر نازل ہو جائے, اگر یہ کتاب پہاڑ پر نازل ہو جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اب اپنی جگہ پر نہ بیٹھنا بھائی, یہ تو قرآن کا وزن ہو گیا, اب اہل بیت کا وزن کیسے پتا کیا جائے. تو چلو 24 ذی الحجہ کو مباہلے کے میدان میں چلو. میدان میں چلو, اور خالی مباہلے کے میدان میں نہ چلو, بلکہ آواز کیا آئی کہ تم اپنے مردوں کو لاؤ, ہم اپنے مردوں کو لاتے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں, اور مل کر اب یہ فیصلہ کرنا یہیں پر, اور مل کر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں, لعنت کریں. اب جملہ سنیے گا, قرآن کا وزن اتنا کہ اگر پہاڑ پہ نازل ہو جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اور مباہلے میں نصارہ نجران نے اہل بیت کو دیکھ کے یہی تو کہا تھا, ہم اس میں ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں, ہم اس میں صلوات بھیجیے بلند پہاڑ کی طرف اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں, پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. فیصلہ خود ہو گیا
اب یہ امت سوال نہ کرے کہ قرآن الگ ہے یا اہل بیت الگ ہے. ارے ان دونوں کا رشتہ ایسا ہے, ان دونوں کا جب وزن ایک ہے تو ان دونوں کا رشتہ بھی ایک ہے. اگر رشتہ الگ نہ ہوتا, بہت توجہ سے سننا, اگر رشتہ ایک نہ ہوتا تو یہ آواز نہ آتی. سر حسین جب تن سے جدا ہوا اور نیزے پر بلند کیا گیا تو اس سر نے کچھ اور نہیں کیا ہے بلکہ تلاوت قرآن کیا ہے. اس لیے نہ حسین قرآن سے جدا ہے نہ قرآن آقا حسین سے جدا ہے. یہ تو فیصلہ آپ نے کر دیا. اب آپ مجھے بتائیے, رسول نے یہ سوال کیا تھا امت کے ذریعے کہ ہم 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جائیں, اور اس کے بعد بہت توجہ سے سننا نوجوانوں, علی نے بھی تو کوئی اعلان کیا تھا جاتے جاتے, مولانا علی نے بھی کوئی اعلان کیا تھا جاتے جاتے. ہمارے برادر تائید کریں گے کیا اعلان کیا تھا, سلونی سلونی قبل ان تفسدونی, جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ ہم تمہارے درمیان سے گزر جائیں یا تم ہمیں کھو دو. یہی تو لفظ ہے, ہم تمہارے درمیان سے گزر جائیں یا تم ہمیں کھو دو. اب مجھے ایک بات بتائیے گا, آج ہی خالی علی کے جلنے والے نہیں ہیں, کل بھی تھے. جب مولا علی نے قبلہ سلونی کا سوال کیا تو تاریخ نے ایک نام لکھا جسے سبط جوزی ملعون کہتے ہیں. سبط جوزی ملعون نے دیکھا کہ علی نے سوال کیا ہے سلونی سلونی کا, جو پوچھنا ہو کسی وہ مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ ہم تمہارے درمیان سے گزر جائیں تم ہمیں کھو دو. تو وہ سبط جوزی ملعون کھڑا ہوا, اگر علی نے یہ اعلان کیا تو کوئی کمال نہ کیا. اللہ اکبر, علی نے اگر اعلان کیا تو کوئی کمال نہ کیا. سبط جوزی بھی کھڑا ہوا کہنے لگا سلونی سلونی, لیکن جاہل تو جاہل. اللہ اکبر, اگر ادھر علی نے اعلان کیا ہے تو علی کا عالم یہ ہے کہ اگر تلوار بھی چلتی ہے تو پہلے نسلوں کا پتہ لگا لیتی ہے, پھر علی کی تلوار چلتی ہے. اب گھبرانا نہیں, اب پریشان نہ ہونا, چاہے دھرمئی ہو, چاہے دھلونی ہو, چاہے گونڈا ہو, اب کہیں بھی کوئی تمہارے علاوہ سر پہ تعزیہ رکھے ہوئے دکھائی دے اور یا حسین کرتا ہوا دکھائی دے تو سمجھ لینا یہ وہی ہے جو علی کی تلوار کا چھوڑا ہوا ہے. سلوات دیکھیے محمد علیہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. جہاں تک مجھے لانا تھا میں لے آیا, اب فیصلہ آپ کے حوالے ہے. سبط جوزی ملعون نے اعلان کیا کہ جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے بھی پوچھ لو. 5 شاگرد تاریخ نے بتائے اس کے, کتنے 5 تاریخ, 5 شاگرد ہیں جو اس کے سامنے بیٹھے تھے اور اس نے پہلے سے ہی تیار کر لیا تھا کہ دیکھو فلاں جگہ پر ہم یہ اعلان کریں گے, تم ہم سے یہ سوال پوچھنا, تم ہم سے یہ سوال پوچھنا, تم ہم سے یہ سوال پوچھنا. اب سب کھڑے ہوئے باری باری, سب نے سبط جوزی ملعون سے سوال کیا, کھٹا کھٹ سب کے جواب دے دیے, کھٹا کھٹ جواب دے دیے. اب عزیزو امت کی اطراحت کا عالم نہ پوچھو, امت کیا کہہ رہی ہے کہ اگر علی نے اعلان کیا تو کوئی کمال نہ کیا. ادھر سبط جوزی نے بھی تو سب کے سوالوں کا جواب دے دیا تھا. اب اس جاہل کو معلوم نہیں کہ ہر مجمع میں چاہنے والا ضرور ہوتا ہے, ہر مجمع میں ایک چاہنے والا ضرور ہوتا ہے. اب وہی اہل بیت کی چاہنے والی بھی بیٹھی ہوئی تھی اس مجمع میں, نہیں پہنچے آپ ابھی تک وہاں, ابھی بھی پہنچانا پڑے گا آپ کو مجھے وہاں. ایک اہل بیت کی چاہنے والی بھی بیٹھی ہوئی تھی, بس کھڑی ہوئی مجمع سے مخاطب ہوئی, کہنے اے سبط جوزی ملعون, تو نے سب کے سوالوں کا جو جواب دے دیا, ذرا میرے بھی ایک سوال کا جواب دے دو. سبط جوزی تو جانتا تھا, کچھ بولا نہیں, لیکن جو امت تھی, امت کہنے جب سب کے دے دیے تو تمہارا بھی جواب دے دیں گے, تمہارا بھی جواب دے دیں گے. اب کھڑی ہوئی وہ چاہنے والی کہنے لگی, اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ مولا علی حق پہ تھے یا دوسرا نمبر حق پہ تھا, یا سلمان حق پہ تھے, تو
مجھے یہ بتاؤ، توجہ سے سننا، مجھے نہیں معلوم نہیں صاحب مولا علی حق پہ تھے یا سلمان حق پہ تھے یا خلیفہ سوم حق پہ تھے، تو اب آواز کیا آئی؟ اس نے سبط جوزی ملعون اس سوال کو سننے کے بعد بوکھلا گیا، ایک دم سے اس کی زبان سے نکلا، یہ تینوں حق پہ تھے، چاہنے والی اہل بیت کی تھی، تاریخ پہ نگاہ رکھتی تھی۔ کہنے لگی اچھا جب یہ تینوں حق پہ تھے تو میرے ایک سوال کا اور جواب دے دو، ارے جب سلمان کا انتقال ہوا، اللہ اکبر، جب قبلہ سلمان کا انتقال ہوا تو علی نے مدائن میں جا کے نماز پڑھائی، فلاں صاحب کا جنازہ 3 دن تک گھر کے باہر پڑھایا۔ علی نے نماز کیوں نہ پڑھائی؟ اب جملہ سنیے گا بڑا قیامت کا، سبط جوزی ملعون منبر سے اترا اور فرار ہو گیا، منبر سے اترا فرار ہو گیا۔ اب آپ یہ فیصلہ خود کر لیے گا، میدان و منبر چھوڑ کے وہی جاتا ہے جو علی کا دشمن ہوتا ہے۔ کیا کہنا ہوا؟ یا علی یا علی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مجھے بتائیے عزیزو، وہ کہنے لگا کہ تینوں حق پہ تھے، چاہنے والی کہنے لگی کہ جب تینوں حق پہ تھے تو فلاں صاحب کی میت 3 دن گھر کے باہر پڑی رہی، نماز کیوں نہ پڑھائی علی نے؟ تو اب تاریخ پڑھنے جا رہا ہوں میں، اپنے جملوں کا خود ذمہ دار ہوں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ سبط جوزی کہنے لگا کہ اے معظمہ، اگر تو گھر سے شوہر کی مرضی سے آئی ہے تو تیرے شوہر پر لعنت، اگر اپنی مرضی سے آئی ہے تو تیرے اوپر لعنت۔ وہ آل محمد کی چاہنے والی کہنے لگی علی کے نام کا معجزہ یہی تو ہے، سوال ایک کیا جائے جواب 2 مل جاتے ہیں۔ ایسے سنو بھائی، سوال ایک کیا جائے جواب 2 مل جاتے ہیں، سوال ایک کیا جائے جواب 2 مل جاتے ہیں۔ اب جملہ آپ کے حوالے، سوال ایک کیا جائے جواب 2، کہا اگر گھر سے ہم شوہر کی مرضی سے آئے تو شوہر پر لعنت، اپنی مرضی سے آئے تو ہمارے اوپر لعنت۔ اب انصاف سے فیصلہ تم کر دو، اگر ہم اپنی مرضی سے آئے ہمارے اوپر لعنت تو ذرا ان معظمہ کے بارے میں بتاؤ، ان معظمہ کے بارے میں بتاؤ جو رسول سے بغیر پوچھے جنگ پہ آئی۔ بس عزیز، اب تاریخ کہتی ہے کہ منبر چھوڑ کے فرار ہوا، منبر چھوڑ کے فرار ہوا، نام علی کا معجزہ یہ ہے۔ صلوات بھیجئے محمد، یہ ہے جناب عبید کا معجزہ، یہ مولا علی علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ کیوں نہ ہو مولا علی کے فضائل کا معجزہ؟ کیونکہ بعد نبی جنہوں نے بھلائے علی کے نام، قبلہ قرآن میں وہ دیکھ نہ پائے علی کے نام، کوئی تو مصلحت تھی جو پروردگار نے سوروں میں آیتوں میں چھپائے علی کے نام۔ یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ کہکشاں، معبود نے فلک پر سجائے علی کے نام، معبود نے فلک پر سجائے علی کے نام۔ اب دہراتے تم رہنا، شعر ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ معبود نے فلک پر سجائے علی کے نام، جب غاصبوں کو ان کے فضائل نہ مل سکے، جب غاصبوں کو ان کے فضائل نہ مل سکے، باغ فلک کی طرح چرائے علی کے نام، باغ فلک کی طرح چرائے علی کے نام۔ اور مرنے کے بعد ملتی ہے خوشحال زندگی، مرنے کے بعد ملتی ہے خوشحال زندگی۔ گلریز یہ شرف ہے گدائے علی کے نام، گلریز یہ شرف ہے گدائے علی کے نام۔ دنیا میرے آنسو سے پریشان بہت ہے، دنیا میرے آنسو سے پریشان بہت ہے، پانی کا یہ قطرہ ہے مگر جان بہت ہے، پانی کا یہ قطرہ ہے مگر جان بہت ہے، قبلہ پانی کا یہ قطرہ ہے مگر جان بہت ہے۔ کب رونا ہے کب ہنسنا ہے بے شیر سے پوچھو، کم سن ہے مگر وقت کی پہچان بہت ہے۔ پہچان بہت ہے، کم سن ہے مگر وقت کی پہچان بہت ہے۔ اب شعر میں اپنے برادر کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، قبلہ شاکر صاحب قبلہ کے، کہ کم سن ہے مگر وقت کی پہچان بہت ہے،
آتے ہی رہیں گے غم شبیر کے سورے، آتے ہی رہیں گے غم شبیر کے سورے، پڑھتی رہے دنیا ابھی قرآن بہت ہے، آتے ہی رہیں گے غم شبیر کے سورے، پڑھتی رہے دنیا ابھی قرآن بہت ہے، پڑھتی رہے دنیا ابھی قرآن بہت ہے۔ بہت توجہ سے شیخ سننا عزیزو، کیا نایاب تحفہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ آیتوں کو مرتضیٰ کی شان میں رکھا گیا، آیتوں کو وکی صاحب سنیے گا شاویز صاحب، آیتوں کو مرتضیٰ کی شان میں رکھا گیا، تذکرہ قرآن کا قرآن میں رکھا گیا، آیتوں کو مرتضیٰ کی باہر کے آدمیوں کے تک توجہ، آیتوں کو مرتضیٰ کی شان میں رکھا گیا، تذکرہ قرآن کا قرآن میں رکھا گیا۔ ارے ظالموں نے 11 قرآن 12 کر دیے، ظالموں نے 11 قرآن 12 کر دیے، 12ویں کو اس لیے جزدان میں رکھا مومنین نے 14 دن کی عبادت مکمل کر دی اور انشاءاللہ یہ اجر عظیم ہے۔ ہمارے شاہد صاحب تو بڑی دور سے آ کے اس مجلس کا اور شب بیداری کا اہتمام کرتے، خدا ان کے رزق میں اضافہ فرمائے، تمام مومنین گھرمے کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ عزیزو، اس عزاخانے سے ہمارے اور آپ کے مولا حسین کی رخصت کی تاریخ، رات بھر ہماری ماں بہنیں عبادت کرتی رہی،